شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں اس گرمی میں آپ کیوں اپنے گھروں کے ایئر کنڈیشن، ایئر کولر اور پنکھوں کی ٹھنڈی فضا چھوڑ کر کیوں گرمی میں بیٹھے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم بھی مل کر مصطفیٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ گویا ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا سارے بولیے جنہیں احساس ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ ہم سنی لوگ توجہ نہیں نہ کرتے، دھیان دیں ذرا۔ صحابہ نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا، اس جہاں میں ان کی آمد ہے جو احسان خدا، جشن میلاد نبی ہے شکر احسان خدا۔ برادران اسلام، جب صحابہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں اسلام دیا، اللہ کریم نے ہمیں پیغمبر اسلام عطا فرمائے، تو میرے کریم نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں کہا اے صحابہ تم حلقہ بنا کر محفل سجا کر نئی بدعت کیا کر رہے ہو؟ سنیں اللہ کی قسم میرے کریم نے کیا جواب دیا، اور پھر اپنی قسمت پر ناز کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں نے جو تمہیں قسم دلا کر پوچھا تمہاری بات پر مجھے شک نہیں تھا، بلکہ میں نے قسم کیوں دلائی؟ میں جاننا چاہتا تھا تم کون سا عمل کر رہے ہو جس پر رب کریم نے داد دینے کے لیے جبریل امین کو بھیج دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں تم کیا کر رہے تھے کہ جبریل امین میرے پاس آئے۔ آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اے صحابہ ابھی کا شان رحمت میں میرے پاس جبریل آئے، اور کیا آ کر جبریل کہنے لگے؟ جبریل مجھے بتا گئے ان اللہ یواہی بکم الملائکہ۔ اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، جبریل نے صحابہ کے بارے میں جو بات کی وہ قابل مبارک ہے۔ حضرت جبریل نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی میں جو صحابہ بیٹھے ہیں یہ وہ وقت والے لوگ ہیں جن کی قسمت پر اللہ فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا کریم کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا آقا یہ صحابہ وہ ہیں جن کی قسمت پر اللہ ناز کر رہا ہے۔ تو برادران گرامی قدر اگر سرکار کا دور ہو چند صحابہ عشاء کے بعد حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر کریں، وہ مقدر والے ہیں۔ تو آج 1450 سال بعد جو جوان انٹرنیٹ کی دلچسپیاں چھوڑ کر، جو نوجوان فیس بک کے چارم فل مناظر چھوڑ کر گرمی میں مسجد میں بیٹھا دیدہ و دل فرش راہ کر کے نبی کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، اللہ کی قسم وہ لوگ بھی مقدر والے ہیں، وہ لوگ بھی قسمت والے ہیں، وہ لوگ بھی
اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یعنی جو میرے آقا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، محافل درود و سلام منعقد کرتے ہیں، اپنے آقا کی آمد پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، غریبوں کو تحائف بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں چونکہ حضور جلال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کرم ہے، میں بیرون ملک بھی جاتا ہوں۔ میں ڈنمارک میں تھا، وہاں ایک حاجی رہتے ہیں، ان کا نام ہے حاجی صفدر فرق صاحب، وہ آپ کے علاقے کھاریاں کے پیچھے سے ڈنمارک میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اسپیشلی، میں ڈنمارک سے واپس آ گیا، الگ تاریخ لے کر دوبارہ مجھے ڈنمارک بلایا، کہنے لگا میں ہر سال سرکار کا میلاد کرتا ہوں، بہت بڑا اہتمام سے جلسہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ بتانے لگے قریشی صاحب وہ محکمہ صحت ڈنمارک میں ملازم ہے، کہنے لگے میں اپنے محکمے میں ایک دن پیر کے دن منڈے کو سارے اپنے متعلقہ محکمے کے لوگوں کو بہترین کھانا کھلاتا ہوں، انہیں بٹھاتا ہوں۔ ایک سال بھی ایسا کیا، اگلے سال بھی ایسا کیا۔ تو ان لوگوں میں سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دیگر لوگ ہیں، جب میں انہیں کھانے پر بلاتا اور محتمم شان کھانا کھلاتا تو انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا یا صفدر بھائی تم یہ کھانا کس بات میں، ہمارا بیٹا ہوا ہے، کوئی کامیابی ہوئی ہے، کوئی تیرا گریڈ بڑا ہے؟ صفدر صاحب کہنے لگے ذرا اس اللہ کے بندے کا ایمان دیکھیں، کہنے لگے اسی سوال کے لیے تو میں نے تمہیں کھانا دیا ہے، تم لوگ پوچھو تو سال کے بعد اتنی بڑی سیلیبریشن، اتنی بڑی انویٹیشن کیوں قائم کرتے ہو؟ تو میرا من جھوم کر کہے گا لوگوں میں اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں کہ پیر کے دن میرے آقا دنیا میں آئے۔ تو میں نسائی کی تفصیلی حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجانا، میلاد منانا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور ان صحابہ کو داد دینے کے لیے رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا میں لوگوں کی قسمت پر ناز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ۔ تو اگر حضور کے صحابہ عشاء کے بعد یوں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ بتائیں آج کے دور میں الحمدللہ ہم لوگ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے جو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کی خوشی کو ضائع بولیے سایہ نہیں ہونے دیتے بلکہ کرم ہوتا ہے۔ مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا،
وہ کہنے لگا جب سے مرا ہوں بڑا برا حال ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے مجھے اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اتنی حدیث بخاری میں ہے۔ اب اس کی شرح میں علامہ عسقلانی، علامہ قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی سے لے کر آج کے بخاری کے شارحین لکھتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ ابو لہب بے ایمان ہے، کافر ہے، چٹا کافر ہے، عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اسے انگلی سے کیوں کچھ پلا کر عذاب کم ہو جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے جب تیرے میرے کریم کے میلاد کا وقت آیا، ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو کہا جاؤ آمنہ کی خدمت کرو، ان کی بارگاہ میں جاؤ، زچگی کا ٹائم ہے، وہاں حاضری دینا، خدمت گزاری کرنا۔ کیوں میرے کریم آقا پیدا ہوئے، سویبہ دوڑتی دوڑتی آئی، کہا اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تیرا بھتیجا حضرت عبداللہ میرے آقا کے والد فوت ہو چکے تھے، فوت شدہ بھائی کے گھر میں بیٹا ہو، بھائی کو خوشی ہوتی ہے۔ سویبہ نے کہا ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تیرے مرحوم عبداللہ بھائی کے گھر میں اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا ہے۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ مسجد میں مجھ پر نوٹ اچھالے جائیں، کمزور ہوں نا، دھیان ادھر ہو جائے گا، دھیان آپ کی طرف یا تقریر کی طرف رکھنے تو رکھ دینے سے آپ توجہ کریں۔ ابو لہب کو اس نے کہا تمہیں مبارک، تیرے مرحوم بھتیجے کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا، اور چاند جیسا بچہ ہے۔ ابو لہب کو فطری خوشی ہوئی، اب چچا ہونے کے ناطے ابو لہب کو خوشی ہوئی، اسی انگلی سے کہا جا اے سویبہ قد آتقتو کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تمام محدثین نے لکھا، حتیٰ کہ غیر مقلدین نے چند سال قبل جیلم سے کتاب شائع کی، مختصر سیرت رسول محمد ابن عبد الوہاب کے بیٹے کی، اس میں بھی لکھا کہ ابو لہب نے جب لونڈی کو آزاد کیا خوش ہو کر اللہ نے اس کے اجر میں گویا اس نبی رحمت کی آمد کی خوشی میں ابو لہب جو خوش ہوا، اس پر اللہ نے کہا سارا سال عذاب ہوتا رہے، لیکن جب پیر آئے گا مصطفیٰ کے صدقے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ تو اگر ابو لہب چچا ہے، بے ایمان ہے، اس حوالے سے اگر وہ خوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو جملہ محدثین نے لکھا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ او اہل ایمان، او احمد مجتبیٰ کا امتی، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور حضور کی آمد پر خوشی کرے، خوشی میں چراغاں کرے، خوشی میں سخاوت کرے، خوشی میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، انتہائی غریب لوگوں کو کپڑے دے، تحائف دے، خوشی کے اظہار میں محافل نعت یا محافل درود و سلام کرے۔ علماء نے فرمایا وہ امتی کیسے معروم رہ سکتا ہے جب غیر مصطفیٰ کے کرم سے معروم نہیں رہے، امتی کیسے؟ اس لیے الحمدللہ ہم سرکار کے ملنے کو، سرکار کے دنیا میں آنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بولو اللہ کا، اگر سمجھ آئی ہے تو بولو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا احسان، اور احسان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ شکر قولی بھی ہے، قول سے بھی ہم کہتے، جیسا کہ میں نے کہا، ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دیں کہ فضل رب العلا کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ شکر قولی ہے، ہم زبان سے قول سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن شکر فعلی یہ ہے کہ اللہ کے
گھر میں بیٹھے ہیں وضو سے الحمدللہ اکثر لوگ ہوں گے اور سرکار کا ذکر پاک کر رہے ہیں تو اللہ کے شکر کے کئی طریقے ہیں. ایک ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو اور ایک یہ ہے کہ عمل تمہارا بتائے کہ تم اس احسان کو احسان جانتے ہو, اس احسان پر تم شکریہ ادا کر رہے ہو. تو سرکار کے ملنے پر ہم عملی شکر کیسے کر سکتے ہیں کہ سرکار جو کام دنیا میں کرنے آئے ہم وہ کام کیا کریں. ویسے یہ بات ہے تھوڑی سی مشکل, ہم اہل سنت نعرے بھی لگاتے ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں, بہت بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں, لیکن عمل کی دنیا میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. خدا را سنیو, اگر رسول اللہ کے میلاد کے علم بردار ہو تو میلاد جہاں شکر خدا بندی ہے وہاں ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں اور مجھے سراپا شکر بن جانا چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر یہ شکر میں کہتا ہوں جتنی بڑی نعمت ہو شکر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. بتائیں سرکار سے بڑی کوئی ہے اللہ کی نعمت؟ جن کے نزدیک نہیں ہے بولو, کیا حضور سے بڑی کوئی اللہ کی اور نعمت ہے؟ برادران گرامی قدر, دو جہاں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے, اور ایمان بھی ملا تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا. اللہ کی قسم اگر حضور نہ ہوتے ہم گنوار لوگ کون جانتے کہ اللہ کیا ہے. تو جسے ہی خالق کونین کی پہچان ہوئی, ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے آقا تیرا. یہ حضور کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں نعمت ایمان دی, لہذا ایمان دو جہاں میں بڑی نعمت ہے. اور ایمان بھی ملا تو بولو سرکار کے صدقے. جس ذات کے صدقے یہ جہان بنا, ہمیں ایمان ملا, ہمیں ایمان ملا, ہمیں قرآن ملا, بلکہ خود رب رحمان ملا. اس نعمت پر کیا صرف میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ایک دن کے لیے جلسہ کر لینا کافی ہے؟ کیا ایک مہینہ میلاد کے جلسے کر لینا کافی ہے؟ نہیں. آئیے سنیے حضور کا ملنا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. یہ سب باتیں صحابہ ہمیں سمجھا گئے, یہ الگ بات ہے, ہم سنی توجہ نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ والوں نے جشن منایا, 3 دن نکل کر آئے. ہم مہمان گرامی قدر کا استقبال کریں گے. جب 30واں دن آیا سرکار کی سواری آئی, اہل مدینہ نے کیا جشن منایا, کیا خوشی کا اظہار کیا اور کتنا اللہ کا شکر کیا. مسلم شریف کتاب الہجرت اٹھائیں, مدینہ کی گلیوں میں بچے ہیں, عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں, بچے اور مرد گلیوں میں ہیں اور خوشی کے گیت گا رہے ہیں. بنی نجار کے قبیلہ کی بچیاں کہہ رہی ہیں طلال بدر علینا من سنیات الوداعی. ہم پر اب ذرا غور کریں, کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہمارے مہمان ذی وقار آ گئے, یہ نہیں کہا ہمارے مہمان ذی شان آ گئے. کیا کہتی ہیں مدینہ والی بچیاں؟ طلال بدر علینا, لوگوں ہم پر تو 14ویں کا چاند چڑھ آیا. سبحان اللہ. اہل اہلا, تم اہل محبت لوگو, ایمان سے ذرا میری بات پر توجہ دو. جب کوئی آدمی کسی کو خوشی میں 14ویں کا چاند کہتا ہے, کہنے والے کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے بتائیں. جب رسول اللہ کے سامنے مدینہ کی بچیاں دف بجا کر کہہ رہی تھی طلال بدر علینا, کائنات والو ہم پر کوئی عام انسان نہیں آیا, ہم پر تو 14ویں کا چاند چڑھا آیا ہے. مدینہ والوں کی خوشی کا عالم کیا تھا, مسرت کا عالم کیا تھا. اور ساتھ ایک بڑی حقیقت بھی بتائی, ساتھ بتایا وجب الشکر علینا مادا للہ دائی. اس کا معنی ہے ہم مدینہ والوں پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. کب تک؟ مادا للہ دائی, جب تک کوئی حق کی طرف بلانے والا بلاتا رہے گا مدینہ والوں پر شکر واجب ہو گیا. اگر آپ توجہ
سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ. ویسے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی کہ نعرے آپ کے خطیب کو لگانے پڑ رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یار. چلو ٹھیک ہے آپ توجہ کریں جو بات میں عرض کر رہا تھا. سرکار کا دنیا میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے. اہل مدینہ سے پوچھیں، اہل مدینہ کے اندر سرکار آئے، ورنہ دیکھیں انہیں بھی ایمان ملا، ہمیں بھی ایمان ملا، انہیں بھی قرآن ملا، ہمیں بھی قرآن ملا، انہیں بھی ایقان ملا، ہمیں بھی ایقان ملا، انہیں بھی رب الرحمن کا عرفان ملا، ساری امت کو ملا. لیکن اہل مدینہ کو نمایاں احسان کیا ملا کہ مدینہ والوں آج کے بعد میرے یار کا مقام بھی تمہارے اندر ہوگا، میرا یار رہے گا بھی یہیں پر. اب مدینہ والے کہہ رہے لوگوں سرکار کا ہمارے اندر مدینہ آنا اتنا بڑا مدینہ والوں پر احسان ہے کہ مدینے والے قیامت تک بھی رب کا شکر ادا کریں. تو شکر ادا بولے شکر ادا. اگر مدینے والوں میں صرف حضور آئیں یہ زائد وصف ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک شکر ادا نہیں ہوتا. تو آپ اور میں جو گناہگار حضور کے امتی بن گئے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. سرکار کا امتی ہونے کی تمنائیں نبی کرتے گئے، دعائیں مانگتے گئے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر تمنا کرتا ہے. جب حضور کی شان دیکھی، حضور کی آن دیکھی، حضور کی امت کا مقام دیکھا تو پہلے کیا یا اللہ مجھے ہی محمد بنا دے. فرمایا کلیم اللہ سن لو مجھے عزت کی قسم ہے لم اخلق مثلہ ولا اخلق ابدا. محمد جیسا میں نے نہ کسی کو بنایا ہے نہ بناؤں گا. بولیے نہ بنایا ہے، اونچے بولیے نہ بنایا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کو جواب ملا میرے یار جیسا کوئی نہیں. آج امتی کلمہ پڑھ کر کہے میں نبی جیسا ہوں تو پتہ چلا عقل کا کھورا ہے. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دل کے اندھے کیا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ مجھے ہی محمد بنا دے. تو قادر ہے، قادر مطلق ہے. فرمایا موسیٰ اس جیسا نہ بنایا ہے نہ بنانے کا کوئی پروگرام ہے. گویا اقبال کی بات میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے ہم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. شاید اقبال کا کلام تھوڑا سا ادبی بھاری ہوتا ہے، میں آسان بات کہہ دوں. گویا کہنے والے نے کہا کہ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں. حضرت موسیٰ کو جب جواب ملا کہ ان جیسا تو میں نے نہیں بنایا، نہ بنانے کا ارادہ ہے. بس کہ اللہم جعلنی من صحب مالک، اگر مجھے محمد نہیں بناتا تو اتنا تو کرم کر دے. لیکن قد جف القلم، اب تقدیر کا قلم خشک ہو گیا. اعلیٰ شریف والو اگر نبی تمنا کریں ہم یار کے امتی بن جائیں، جواب ملے قلم خشک ہو گیا. اگر ہم جیسے گناہگار آقا کی امت بن جائیں خدا کا کتنا بڑا کرم ہے. جس پر ہے وہ کہے سبحان اللہ، جس پر کرم ہے وہ کہے الحمدللہ. ہم اسی شکر کے لیے جمع ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی
نسبت ملی اور کیا چاہیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بن گئے میرے دوستو میرے آقا مدینہ طیبہ میں گئے مدینہ والے کہنے لگے اب ہم پر قیامت تک شکر واجب ہو گیا سنیو مہینہ ربیع الاول کا کافی نہیں ہے ایک محفل کافی نہیں ہے آؤ عہد کریں خدایا تو نے یار دے کر جو احسان عظیم فرمایا ہم عہد کرتے ہیں یہ زندگی تیرے اور تیرے یار کے نام پر گزرے گی تو میں کر رہا ہوں میرے آقا وہ احسان عظیم ہیں اللہ کی قسم جن کے ملنے پر ساری زندگی بھی خدا کے شکر میں وقف کریں بولو حق ادا نہیں ہوگا لیکن آج ہم جلسے منا کر مطمئن ہیں محفل نعت کروالی مطمئن ہیں نہیں اس سے آگے ہمیں بننا ہوگا اللہ کریم نے جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے بہت بڑا احسان ایمان والوں پر کیا جب ان کے اندر انہی میں سے شان والا رسول بھیجا ہم نے پوچھا یا اللہ وہ تیرا رسول دنیا میں کرنے کیا آیا اللہ نے فرمایا سنو میرا نبی کتنا بڑا کام کرنے آیا کتنے بڑے کارنامے دینے آیا کتنے کارنامے سر انجام دینے آیا یا اللہ تیرا نبی جو آئے گا کرے گا کیا جو دیا نبی وہ کرے گا کیا فرمایا یتلو علیہم آیات میرا نبی تمہیں عام باتیں نہیں سنائے گا جب بھی سنائے گا میرا کلام سنائے گا میرا اس مقام پر میرے سیدی الکریم حضور جہنمت یوں فرمایا کرتے تھے یہ بات میں نے آپ کے لمحہ مبارک سے کئی مرتبہ سنی آپ فرمایا کرتے تھے یتلو علیہم آیاتی اے لوگوں میرا نبی آئے گا تمہیں عام باتیں سنا کر نہ تمہارا وقت برباد کرے گا نہ اپنا وقت ضائع کرے گا بلکہ تمہیں جب بھی سنائے گا رب کا کلام سنائے گا اور رب کا کلام سننے اور سنانے میں جو وقت جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا وہ وقت بھی قیمتی ہو جائے گا اللہ کی قسم تمہاری جو کھڑی ہے یہاں محفل مصطفیٰ میں گزر رہی ہیں آپ کی بھی گزر رہی ہیں اور ایک ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے اس پر بھی وقت گزر رہا ہے کیا یہ دونوں کے وقت برابر ہے بولو ایک درود پاک پڑھ رہا ہے ایک دنیا کی رہنائیوں میں دنیا کی نعمتوں میں مست ہے جو ذکر الہی کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا وقت ضائع نہیں جاتا فرمایا میرا نبی پہلا کام کیا کرے گا تمہیں قرآن سنائے گا عام باتیں نہیں سنائے گا قرآن سنائے گا ایک بات آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی دوسرا کام کرے گا تم گناہ و شرک میں ناپاک ہو چکے میرا نبی ناپاکوں کو پاک کر دے گا نعرہ تکبیر جہدے اندر عشق محبت ہے نا صحیح محبت ہے نعرہ لانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ انہیں اجر
تعالیٰ فرمائے انہوں نے آپ کو جگا لیا، مجھ سے تو نہیں آپ جاتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اصل میں اب عمر بھی نہیں ہے، دو تین تقریریں ہیں۔ بہرحال آپ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو اللہ نے نعمت عثمان مصطفیٰ کی شکل میں دی، حضور کریں گے کیا؟ بولو ناپاکوں کو، سارے بولے اگر سمجھ آ رہی ہے، ناپاکوں کو، سارے بولے ناپاکوں کو۔ اب رب کریم احسان جتا رہا ہے، او ایمان والو تم پر میرا احسان ہے، تمہیں پاک کرنے والا آ گیا، تمہیں پاک کرنے والا۔ اللہ کی قسم کیسے پاک کیا؟ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ انی قد ظلمت نفسی ظلما ولو انتشرت علی الارض لملأت بها۔ بڑا غم زدہ، غم میں نڈھال آدمی ہے، حضور سے الگ ملا۔ آقا بڑا پریشان، کیوں پریشان؟ آقا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر میرے گناہ ملا کر زمین پر پھیلائے جائیں، رب کی زمین میرے گناہوں سے بھر جائے۔ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سیاکار، آگے بات چلی نہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے آذان دی، آذان ہوئی، جماعت شروع ہو گئی، جماعت مکمل ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر میرے آقا نے پوچھا وہ آدمی کہاں گیا جو مجھ سے بات کر رہا تھا؟ آقا حاضر ہوں۔ اس نے اب مزید کوئی بات نہیں کی، پھر وہی بات دہرائی، آقا میں بہت ظالم ہوں، گناہگار ہوں، میرے اتنے گناہ اگر زمین پر پھیلائے جائیں، بھر جائیں۔ فرمایا غمزدہ کیوں ہو؟ اما صلیت قلبی، مجھ پر ایمان لا کر میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ آقا پڑھی ہے۔ فرمایا جاؤ رب نے تمہیں پاک کر دیا، رب نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہگاروں کو پاک کرنے والا ہے، سیاکاروں کو پاک کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ وہ نبی بھیج دے وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو پاک کرے۔ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں پاک کرنے والا نبی آ گیا۔ اب کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر کہے نبی تو کسی کو پاک نہیں کر سکا، ساری زندگی زور لگاتا رہا، صرف 5 پاک ہوئے، باقی سارے صحابہ پلید رہے۔ میں کہوں گا تیرا دل ناپاک ہے، آمنہ کا لال بھی پاک ہے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی سارے پاک ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا کہ میرا نبی آ گیا جو ناپاکوں کو پاک کرے گا۔ اب مارکا کہہ رہا ہے صرف 5 پاک ہوئے، صرف 12 پاک ہوئے۔ میں نے کہا ان کا مقام اپنا، لیکن صحابہ کو ناپاک نہ کہو، جنہیں آمنہ کا لال پاک کر دے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ آج سید کہلانے والے لوگ آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ سنی اہل محبت لوگ ہیں، سید کا احترام کریں گے، خاص سید بد عقیدہ ہو، بد عقیدہ سید کے قریب نہ جائیں، اس کی بات نہ مانیں۔ عزت و احترام سرکار کی نسبت کا الگ شے ہے، ان کی بات نہ مانیں۔ اللہ کی قسم آج اس سید کے نفل پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن کل رسول اللہ کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے
ستارے ہو گئے. برادران اسلام، میں نے خود اپنے کانوں سے حجاج امت کی زبان سے سنا. آپ فرمایا کرتے تھے کوئی کہے فلاں آدمی حکیم تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس سے مریض سے احتیاط نہیں ہوا. بتاؤ یہ حکیم کی تعریف ہے یا تنقید ہے؟ بولنا نہیں ہے ویسے. بولو تعریف ہے کہ تنقید ہے؟ تنقید سے. اس کی شان، اس کی تو تحقیر آپ کر رہے ہیں. حکیم بڑا اچھا ہے، اس سے شفا یاب کوئی نہیں ہے. حضور امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کتنی عجیب بات ہے، حکیم بڑا ہو شفا کسی کو نہ ملے. حکیم کیسا؟ اسی طرح آمنہ کے لال نے صحابہ کو پاک کیا. آج لوگ کہتے ہیں پاک نہیں ہوئے، وہ حضور کی توہین کر رہے ہیں. سنی تو حضور کی کام کی تعریف کرے گا اور کہے گا جدھر میرے آقا کا اشارہ ہو گیا وہ صحابہ بھی ہدایت کا تارا ہو گیا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ صرف پاک نہیں ہوئے، ہدایت کے ستارے بن گئے. جس کو اختیار کرو گے بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارے اہل سنت آج منتیں مانگتے ہیں کہ جی میں پنجہ دوں گا میرا بچہ ہو، میں جھنڈا دوں گا میرا بچہ ہو. ابن سید صاحب نے کہا جھنڈا لگاؤ اللہ، حاجی عباس کا جھنڈا لگاؤ اللہ بیٹا دے گا. میں نے کہا جو نہیں لگاتے انہیں اللہ نہیں بیٹا دے گا. او بھولے بھالے سنیو، اہل بیت کا احترام الگ ہے. ہمارے کروڑوں سلام آل محمد پر، ہمارے کروڑوں سلام آل بیت نبوت پر، لیکن جہالت والی باتیں نہ کرو. اپنی عورتوں کو وہاں منتیں ماننے کے لیے، راتیں گزارنے کے لیے اگر بھیجو گے خطرہ ہے کل ایمان مرتے وقت سلب ہو جائے. کیوں؟ وہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، حضور کی بیویوں کی توہین کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں صرف نعرے، دعوے، چراغاں، جھنڈیاں کافی نہیں. عملی شکر رسول اللہ کے ملنے پر کرو. مانو آمنہ کا لال آیا تو جہان آباد ہو گیا. ہم سنی لکھتے ہیں سونا آیا، آگے کی ہوئے سج گئے دو جہاں. زبانی نعرے نہ لگاؤ بلکہ کہو حضور آئے. مکہ کفرستان تھا، عرب کفرستان تھا. آمنہ کا لال آیا، سارا عرب اسلامستان بن گیا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا. سرکار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، وہ اسلام قبول نہ کرتے، حضور غم زدہ ہو جاتے. اللہ نے فرمایا جب فتح مکہ ہوا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے پیارے نبی، جب فتح مکہ ہوئی تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ہم نے یار کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. اگر آپ کی توجہ ہے تو بتائیں، رب کہے فوج در فوج لوگ اسلام میں آئے. آج 1400 سال بعد ایک نام نہاد پیر کہے نہیں جی سارے پھر مرتد ہو گئے تھے، بس 3 ہدایت پر رہے، باقی سارے صحابہ گمراہ ہو گئے. میں نے کہا رب احسان جتا رہا. کچھ اپنے عقیدے کا دفاع کرو اور رسول اللہ کو اللہ کا احسان مانو. نبی کریم تزکیہ کرنے آئے. حضور کی آمد سے پہلے جو عربوں کی عادات تھی اللہ نے آگے بیان کیا. فرمایا میرا نبی آیا، تمہیں قرآن سنائے گا، لوگوں کو میرا نبی قرآن پڑھ کر سنائے گا، ناپاکوں کو پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دے گا. گویا تو جاہل ہوں گے، نبی انہیں علم دے گا.
وہ تاریکی میں ہیں، نبی انہیں روشنی دے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا سنیے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی کیا ہے؟ ایسے برے عمل جنہیں دیکھ کر سن کر انسانیت کے ماتھے پر شرم کا پسینہ آ جائے۔ آپ بتائیں، ایک آدمی اگر کسی آدمی کی جوان بچی کی اغوا کر لے، یہ اچھی عادت ہے؟ بولے ذرا۔ تاریخ میں ملتا ہے اظہار اعلان اسلام سے پہلے ایک افریقہ سے آدمی آیا اللہ کے گھر کا طواف کرنے، اور ارادہ لے کر آیا کہ میں بچی کو ساتھ لے جاؤں، یہ بھی طواف کعبہ کرے گی، جیسے آج ہم عمرہ پر جاتے ہیں اپنے اہل خانہ لے جاتے ہیں۔ وہ افریقی آدمی آیا، جوان بچی لے کر آیا، لیکن عین جب وہ بچی طواف کعبہ کر رہی ہے، مکے کا ایک بڑا امیر 62 تاجر آدمی آگے بڑھا، اس کی بچی کو حرم سے اغوا کر لیا، لے گیا۔ اب یہ افریقی اللہ کا مہمان گھر گھر جاتا ہے، منتیں کرتا ہے، مکہ والو میں تو بچی کو اللہ کے گھر کا طواف کروانے لایا، میری عزت لٹ گئی، میری عصمت لٹ گئی، میرا جان تاریک ہو گیا، ہے کوئی بھرے مکے میں میری داد رسی کرنے والا، مجھے ظالم سے بچی لے دے۔ سارے مکے میں یہ جہالت، یہ گمراہی، یہ برائی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ روایات میں آتا ہے وہ بچی واپس کرائی تو تیرے میرے سونے نبی نے کروائی تھی۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نعرے، دعوے، جلسے، جلوس کافی نہیں، نبی سبحان اللہ۔ ایک پکچر کی تصویر یہ ہے کہ حرم سے ایک تاجر نے ایک بچی اغوا کر لی، اس کی عزت کی، عصمت دری کی، بے حیائی کی، لیکن اللہ کی قسم یہی مکہ بدلا، تیرا میرا نبی احسان بن کر آیا، وہی مکہ والے، وہی عرب والے جو اللہ کے مہمانوں کی بچیاں اغوا کرتے تھے، کتنے حیا والے بن گئے۔ تیرے میرے مصطفیٰ طواف کعبہ کر رہے، فضالہ نامی آدمی کہتا ہے میں کفر میں تھا، مجھے خیال آیا آج حضور اکیلے ہیں، رات کا وقت ہے، نہ ابو بکر ساتھ، نہ علی ساتھ، نہ عمر ہے، آج موقع مل گیا، میں نبی کو قتل کروں، انعام ملے گا۔ خنجر بغل میں دبایا، کعبہ کی اوٹ میں بیٹھ گیا، جو ہی نبی پشت دکھائیں گے میں بھونک دوں گا، قتل کر کے انعام لوں گا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے نبی چلتا زمین پر ہے، چلتا فرش پر ہے، خبریں عرش کی رکھتا۔ شکر ہے گھنٹے کے بعد آپ بھی غور پڑے۔ حضور گھوم کر آئے، وہ اوٹ میں تھا، سرکار نے یہی رک کر فرمایا کعبے کی اوٹ میں کون ہو؟ فضالہ کہتا ہے جب سرکار نے یہ فرمایا، نبوت کا روح، نبوت کا جلال، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے، میرا دشمن 6 میل پر بھی ہو تو میری نبوت کی ہیبت سے ڈر جاتا ہے۔ کہتا ہے فضالہ جب حضور نے کہا کون ہو، مجھے معلوم نہیں، میرا کیوں دل کانپنے لگا، اتنے تک حضور پہنچ گئے، فرمایا کون ہو یہاں چھپے بیٹھے؟ کہنے لگا فضالہ ہوں۔ فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگا میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنے آیا۔ فرمایا ہاتھ بڑھایا، خنجر پر ٹکایا، فرمایا اگر طواف کرنے آیا ہے خنجر کیوں لایا ہے؟ فضالہ کہتا ہے میں رنگے ہاتھوں جب پکڑا گیا، اب مجھ پر نبوت کا جلال طاری ہو گیا، اب حضور نے مجھے پکڑ لیا، اور پکڑ کر میں سوچ رہا تھا نبی بدلا لے گا، لیکن حضور نے عجیب کرم کیا، فرمایا فضالہ کب تک کفر کی تاریکی میں رہو گے، کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ یہ کہا حضور نے، کہتا ہے پکڑ کر مجھے سینے سے لگا،
اور ساتھ کہا یا اللہ اس کے سینے کو کینے سے پاک کر دے. کہتے ہیں میرے دل میں حضور کی محبت اتر گئی, زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. میں گھر جانے کی بجائے حضور کے ساتھ گیا, رات گزاری. آگے خود فضالہ کہتا ہے میں بات یہ کر رہا تھا, پریکٹیکلی صحابہ نے نبی پاک کے ملنے کا شکر ادا کیا. فضالہ کہتا ہے اگلے دن میں مکے کی گلی میں جا رہا ہوں, اس گلی میں ایک وہ میری محبوبہ رہتی تھی جس سے زمانہ جہالت میں میرا مواشقہ تھا. اس عورت نے مجھے دیکھا فضالہ آ رہا ہے تو بن سنور کر میرے راستے میں کھڑی ہو گئی, اچھیلیاں کھیلنے کے لیے, محبت کی پہیلیاں ڈالنے کے لیے. لیکن آج فضالہ جا رہا ہے, نظر پر حیا کا پیرا ہے. فضالہ اس عورت کے پاس سے جو ہی آگے گزرا, فضالہ کہتا اس نے میرا دامن پکڑ کر کھینچا, کہنے لگی او فضالہ مجھ سے کیا بے وفائی ہوئی, آج نظر نہیں ملاتے. فضالہ نے اپنا دامن کھینچا اور کہا آج تیری طرف میری نظر نہیں اٹھ سکتی, میں حیا والے نبی محمد کا کلمہ پڑھ چکا. محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ صحیح نعرہ لانا یاد لے آئے ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے نبی کیوں اتنا بڑا احسان ہے. بولو پلیتوں کو پاک کرنے والے, بے حیاؤں کو حیادار بنانے والے. فضالہ کہنے لگے اے عورت تجھ سے کوئی بے وفائی نہیں ہوئی, لیکن فضالہ محمد کا غلام بن کر حیا والا بن چکا. وہی عرب جو اللہ کے گھر کے مہمانوں کی بچیاں اغوا کرتے تھے, آج اس امت کے نوجوان اتنے باحیا ہیں, غیر محرم کو ایک نظر نہیں دیکھنا چاہتے. کسی نے کہا تھا علماء کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں, ہم شعر پرز خوباں منا مو خیال ماہے, نہ کند بچشم کچھ کنام بچشم خود را, بکت بکس نہ کند نگاہے. مانا ہے سارا جہان حسن سے بھرا ہے, میں کیوں کسی کو دیکھوں, مجھے تو میرے یار کا جمال یاد آ رہا. یہ تھے حضور کے غلام. حضرت فضالہ نہیں, خدا کی قسم ہر صحابی باحیا بنا, ہر صحابی اعلیٰ کردار کا انسان بنا. وہ قوم جو اللہ کے گھر کے مہمانوں کی عصمتیں لوٹتی تھی, اگر اتنے باحیا بن گئے, یہ ہے عملی شکر. جو تعلیمات حضور لائے انہیں اپنائیں, ان پر عمل کریں. میں سلام پیش کرتا ہوں جوان بچوں کو جو فیس بک کی دلچسپیاں چھوڑ کر آج بھی اپنے نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, آج بھی اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے کا عزم رکھتے ہیں, آج بھی اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے کے ارادے رکھتے ہیں, اور اپنے آقا کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر حضور کی تعلیمات پر عمل کریں, تب حضور کے ملنے کے احسان کا شکر ادا ہوگا. دعا ہے اللہ آپ کو مجھے جینا مرنا حضور کے نام پر نصیب فرمائے. وما علیہ